نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین و اصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر اپنی گفتگو کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں وہ سلسلہ بطور خاص محرم الحرام کے لیے میں نے جاری کیا ہے، جو انشاءاللہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں مختلف موضوعات پر اہل بیت اطہار کے حوالے سے اور مختلف نئے موضوعات پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ چیزیں پیش ہوتی رہیں گی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع کہنے کو تو بڑا عام طور پہ کہا سنا جاتا ہے اور ایک عمومی موضوع تصور ہوتا ہے، مگر اس کی جو فنی اور ٹیکنیکل حیثیت ہے اس کو بہت کم زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کی فنی اور جو ٹیکنیکل حیثیت ہے اس کو حدیث مبارکہ اور حدیث کے متون کی روشنی میں زیر بحث لائیں گے۔ وہ موضوع ہے سامعین و ناظرین، اہل بیت اطہار اور اہل بیت النبی علیہم السلام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو محبت ہے وہ واجب ہے، محبت اہل بیت کا وجوب۔ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے یہ بات عام طور پہ کہی سنی جاتی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی آل ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ جو چاہیے والی بات ہے یہ پورے نقطہ نظر کو ہلکا کر دیتی ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا کرنی چاہیے یا کیا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جب شریعت مطہرہ کوئی حکم دیتی ہے تو پھر آگے اس حکم کے درجات متعین ہوتے ہیں کہ کیا وہ حکم درجہ استحباب میں ہے، مستحب ہے، کر لیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ کیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ سنت ہے، درجہ سنت میں آتا ہے وہ حکم کہ جس کو کر لینا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو پھر بھی اس پر کوئی عتاب یا عذاب نہیں ہے۔ یا وہ درجہ وجوب میں آتا ہے کہ جس کو ہر حال میں حکمن اور حکم الہی کے طور پہ اور حکم رسول کے طور پہ کرنا ہی ہے، اور نہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے، گرفت ہوگی اور عذاب ہوگا۔ یہ شریعت کے جو بڑی تقسیم ان 3 درجوں کی، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے درجے اس کے ذیل میں بھی ہیں، لیکن یہ جو بڑی تقسیم ہے، اس تقسیم کے تناظر میں محبت اہل بیت کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ یہ ہے کہ یہ حکم کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، یہ نہ صرف نہ مستحب ہے نہ سنت درجے کا ہے، مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے، لیکن اس کا اصل جو درجہ ہے وہ درجہ وجوب ہے، یہ واجب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے حکماً اس کو فرض اور واجب کے درجے میں رکھا ہے، اور اس کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل، اس کے بغیر انسان کی عبادات رد، اس کے بغیر انسان کی عبادات کی قبولیت کا کوئی رستہ نہیں۔ بلکہ آگے ہمارے احادیث آئیں گی کہ محبت اہل بیت کے بغیر انسان کے دل کے اندر ایمان کا داخل ہونا بھی ممکن نہیں۔ حدیث صحیح سے اور حدیث کے صحیح کے متون سے یہ بات واضح ہوگی کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت موجود نہیں، ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی گویا ایمان کے ساتھ ایمان کو مشروط کر دیا اور شرط لگا دی کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور اہل بیت اطہار کی مودت کے ساتھ ایمان مشروط ہے۔ تیسری ایک چیز جو ہمارے ہاں زیر بحث آئے گی آج کی گفتگو میں، وہ یہ آئے گی کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ تو درجہ وجوب میں ہے، کیا جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیا ان کو اہل بیت کی محبت بھی کوئی فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ چونکہ معاشرے میں جو دوسرا فتنہ جس سے ہم نبرد آزما ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ محبت اہل بیت رکھتے ہیں ان کو کنفیوز کیا جاتا ہے، یا وہ کنفیوز رہتے ہیں، یا وہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کا اجر اور مقام کیا ہے، یا وہ ڈیڈ شیور نہیں ہے کہ ان کو چونکہ محبت اہل بیت ان کے دل میں موجود ہے تو ان کو کیا وہ اجر ملے گا، کیا اللہ کی طرف سے اجرت ملے گی، کیا اللہ کی طرف سے عوض اور انعام ملے گا، اور کیا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا۔ یہ 3 4 5 چیزیں جو آج کی گفتگو میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ گفتگو کے آغاز میں جو سب سے پہلے میں حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ترمذی کی حدیث ہے، معروف حدیث ترمذی کی حدیث، اور اس کے اندر 3 محبتوں کا اللہ کے رسول نے تقاضا کیا ہے، 3 محبتوں کا بالکل واضح، کیٹیگوریکل، بغیر کسی استدلال کے، بغیر کسی توجیہ کے، بغیر کسی توضیح کے نص حدیث سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا مطالبہ ہے ایک مومن سے، ایک مسلمان سے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو. پہلی محبت اللہ کی، اللہ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو وہ تمہیں عطا فرماتا ہے. یعنی صبح و شام ہمارا پلنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سانس لینا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمتوں سے ممکن ہے. ہوا چلتی ہے اللہ کی نعمت تو ہم سانس لیتے ہیں، سورج نکلتا ہے اللہ کی نعمت تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں کام کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سماعت کام کرتی ہے تو ہم سنتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی استعداد بروئے کار ہمیں لاتی ہے تو ہم چلتے ہیں، ہم کچھ گرفت کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. اللہ کے دی ہوئی شعور اور سوچ اور سمجھ اور عقل یہ کام کرتی ہے تو ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں. تو گویا ہم سر سے پیر تک پورے کے پورے اللہ کی نعمتوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. ہمارا وجود اور ہماری بقا ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ کے لیے اللہ کی نعمتوں سے نکل کے ممکن نہیں. یہ چیز اس حدیث پاک میں سمجھائی گئی کہ احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، کہ اللہ کی تعریف، اللہ سے محبت کرو اور ہر ایک کی آگے وجہ بتا دی. اس حدیث کا خوبصورت نظم یہ ہے کہ 3 محبتوں کا حکم دیا اور تینوں کی آگے علت اور وجہ بتا دی کہ اللہ سے محبت کرو، اور اللہ سے محبت اس لیے کرو کہ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں کے اندر لپٹے ہوئے ہو، سر سے پیر تک اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہو اور سر سے پیر تک اللہ کے فضل کے محتاج ہو. لہٰذا تم اللہ کی ذات استحقاق رکھتی ہے کہ اس کے آگے سر بسجود ہوا جائے، اس سے محبت کی جائے اور اس کو خالق و مالک مانا جائے. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ فرمایا، حضور نے فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. دوسرا فرمایا کہ پھر مجھ سے محبت کرو. حضور اپنا حکم دے رہے ہیں اپنے بارے میں، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب. یعنی میں چونکہ اللہ کا محبوب ہوں اور اللہ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ مجھے جوڑ دیا ہے، وہ جنت کے دروازے ہوں، وہ فرشتوں کے سینے ہوں، وہ حوروں کے ماتھے ہوں، وہ جنت کے درخت ہوں، وہ جنت کے درختوں کے پتے ہوں، وہ جو کچھ ہو، وہ کلمہ طیبہ ہو، وہ اذان ہو، وہ نماز ہو، وہ درود ہو، ہر جگہ الغرض اللہ نے اپنے محبوب کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جوڑ کے ذکر بلند کر دیا ہے. یہ جو آیت مبارک ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے بلند کیا کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوگا اس کے ساتھ باللزوم لازماً بالالتزام آپ کا ذکر کیا جائے گا. اللہ نے ہر جگہ ذکر اکٹھا کر دیا کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہے. تو لہٰذا اذان مکمل نہیں ہو سکتی حضور کے ذکر کے بغیر، کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا اللہ کے ساتھ رسول کے ذکر کے بغیر، نماز مکمل نہیں ہو سکتی اللہ کے ساتھ رسول میں ذکر کے بغیر، دعا قبول نہیں ہو سکتی جو اللہ سے مانگی جاتی ہے جب تک دعا سے پہلے اور بعد میں رسول اللہ کا ذکر کر کے درود نہ پڑھا جائے. حدیث بخاری حدیث مسلم ہے کہ دعا معلق رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان. تو گویا اکٹھا کر دیا، جوڑ دیا. اب حکم دیا احبونی بحب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا وہی فی الواقع اللہ سے محبت کرنے کا حق ادا کرے گا. اور تیسرا حکم اس حدیث پاک میں جو دیا وہ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. حضور فرماتے ہیں کہ اب تیسری محبت جو تم پر لازم اور واجب ہے وہ ہے کہ میری اہل بیت اور آل محمد اور میری ذریت اور آل بیت اطہار سے محبت کرو. کیوں؟ میرے لیے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت اطہار سے اس نے سلوک کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے. لہٰذا میری محبت کامل ہو نہیں سکتی جب تک میرے اہل بیت کی محبت اس میں شامل نہ ہو جائے، اور اللہ کی محبت کامل ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کے رسول کی محبت اس میں شامل نہ ہو جائے. گویا کہ یوں 3 محبتیں بتا کے ان تینوں کا آپس میں تعلق بھی جوڑ دیا. فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اللہ کی نعمتوں اور انعامات کے سبب. مجھ سے حضور فرماتے ہیں محبت کرو اللہ کے سبب، میں اس کا رسول اور اس کا محبوب ہوں. اور میری اہل بیت سے محبت کرو میرے سبب، چونکہ میں تمہارا رسول ہوں اور وہ تمہارے رسول کی اہل بیت ہے، اور وہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت و مودت کا طریقہ کیا جا رہا اور محبت و مودت سے پیش آیا جائے. سامعین کرام، یہ 3 باتیں ایک حدیث پاک میں آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ محبت اہل بیت کو اللہ نے
حضور نے وجوب کے درجے میں بیان کیا، یعنی جس سطح پر اللہ کی محبت کا بیان ہوا جا رہا ہے، جس سطح پر رسول اللہ کی محبت کا بیان کیا جا رہا ہے، بالکل اسی سطح پر انہی الفاظ کے ساتھ، انہی صیغوں کے ساتھ، اسی مقام پر اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں انسان کے پار لگنے اور کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری حدیث پاک سنن ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور مسند الفردوس میں یہ حدیث پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 140، یہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے۔ عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما قال كنا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بڑی ایک شاندار واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ محبت اہل بیت کی امپورٹنس، اس کی معنویت، اس کے وجوب اور اس کی ناگزیریت کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے، اور بڑے خوبصورت واقعاتی انداز میں اشارہ کرتی ہے۔ حدیث یہ ہے، اس کا مفہوم جو میں نے ابھی پڑھ بھی دی کچھ ابتدائی حصہ۔ حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کر آئے، اور وہ شکایت یہ لائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو عرب ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، جب اسلام کا اعلان ہو گیا، بنو ہاشم کے علاوہ دیگر تمام قبائل دشمن اسلام بن گئے، تو حضور کے ساتھ ساتھ حضور کی اہل بیت کے بھی دشمن بن گئے۔ تو حضرت عباس نے شکایت کی، فرماتے ہیں کہ جب یا رسول اللہ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، گزرتے ہیں گلی محلے میں، ایک طبقہ ہے، ایک جگہ ہے، ہم آتے جاتے ہیں، تو جب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آل محمد میں سے جب یہ کسی کو دیکھتے ہیں تو یہ اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ یا آپ ایسے ہی سمجھیں کہ کوئی 2-3 شخص اپنے آپ کو ایک دوسرے کے قریب سمجھتے ہوئے، رازدار تصور کرتے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں، ان قریب اچانک کوئی ایک ایسا شخص قریب آ جائے جس کو وہ اپنا قریبی رازدار یا قابل اعتماد نہ سمجھے، تو اپنی بات کو روک دیتے ہیں تاکہ وہ جائے گا تو ہم بات کریں گے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ تو یہ بالکل یہی معاملہ وہاں درپیش تھا جو اس حدیث میں بیان ہوا، کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے، حضور کی آل بیت میں سے کوئی شخص پہنچتا آل رسول میں سے، وہ اپنی باتوں کو روک دیتے، جس سے یہ لوگ محسوس کرتے، اور یہ محسوس کر کے انہوں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ جب یہ حضور کی خدمت میں پیش کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ سننے کی والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا فقال ما بال اقوام یتحدثون فاذا راوا رجلا من اہل بیتی فاقطعوا حدیثهم، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب میری اہل بیت میں سے کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی باتوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ یہ بیان کر کے آگے آپ نے فرمایا واللہ، قسم اٹھائی اللہ کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ منی، حضور نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ اس شخص کے دل میں، جس کے دل میں میری اہل بیت اور میری محبت، یعنی میری محبت اور میری وجہ سے میرے اہل بیت کی یہ دو محبتیں جمع نہیں ہیں، حضور نے فرمایا خبردار وہ تصور بھی نہ کرے، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ یعنی شرط لگا دی۔ حدیث کے لفظ سنیے، واللہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتہ منی، جب تک وہ رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی قرابت سے محبت نہیں کرے گا، ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان داخل ہوگا تو وہ مومن ہوگا، پھر مومن ہوگا تو مومن کے درجات کا تعین ہوگا کہ وہ کس درجے میں ہے، پہلے درجے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، پانچویں میں، ساتویں میں۔ تو درجات کا تعین، ایمان کا تعین تو بعد کی بات، جو اصل بات ہے وہ تو ہے ایمان والا ہونا، مومن ہونا، یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں آنا۔ تو اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا کے زمرے میں ہی نہیں آ سکتا جس کے دل میں محبت اہل بیت داخل نہیں ہوئی، اور محبت اہل بیت کے دخول کا ایک پہلو جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، بالکل وضاحت کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یوں موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر ایک طرح کی بادی النظر میں تحقیر کا لفظ ذرا بھاری لفظ ہے، ہلکا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ بادی النظر میں ایک طرح کا انسلٹنگ پہلو تھا، اگنور کرنے والا پہلو تھا، انسلٹ کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگنور کرنے والا پہلو تھا، کہ بادی النظر میں اہل بیت اطہار کو اگنور کیا جا رہا تھا۔ تو گویا کہ اگنور کرنا، محض اگنور کرنا، چونکہ اس حدیث کے متن میں
کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ انہوں نے آگے کوئی ناگوار جملہ کہا ہو۔ یہ سامعین کرام، یہ سننے والی توضیع ہے۔ انہوں نے کوئی ناگوار جملہ کہا ہو، ناگوار لفظ کہا ہو جس سے حضرت عباس کو برا لگا ہو یا کسی کو برا لگا ہو، نہیں، بلکہ محض رویے سے اور ایٹیٹیوڈ سے، جو سنب کرنے والا، اگنور کرنے والا، نظر انداز کرنے والا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ اہل بیت اطہار کے لیے وہ بھی رسول اللہ نے گوارا نہیں کیا، اور اس ایٹیٹیوڈ اور رویے سے خود اہل بیت بھی ناراض ہوئے، اور جب حضور کو بتا دیا کہ یہ رویہ اپنایا گیا ہمارے ساتھ تو حضور بھی ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ایمان کی ہرگز امید نہ رکھو اگر تمہارے رویے، تمہارے چہرے اور تمہارا یہ پورا کا پورا ایٹیٹیوڈ میری اہل بیت سے متعلق اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا ہونا چاہیے۔ آگے چلیے، ایک اور حدیث پاک، وہ حدیث بھی مسند احمد میں 1772 اور 1777، پھر مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 5433، پھر سنن کبریٰ امام نسائی حدیث نمبر 8176، مسند بازار میں 2175، یہ حدیث جو ابھی میں بیان کرنے لگا، یہ حدیث پاک ان ابن عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ان قریشا اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا بوجوہ لا نعرفها قال، یہ بیان وہ کر رہے ہیں پورا کا پورا پس منظر حضرت ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کو، اور اسی نوعیت کی ایک اور شکایت۔ پہلے شکایت کیا تھی؟ پہلے شکایت یہ تھی کہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم پہنچتے ہیں تو باتوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب شکایت یہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں تو بڑے مسکرا کے اور اچھے چہروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن جب آل محمد میں سے اور اہل بیت اطہار میں سے کسی کو دیکھتے ہیں اور کوئی ان کے پاس آتا ہے تو کیا ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، لا نعرفها، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ معاملہ جب حضور تک پہنچا، فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے یہ حضرت عباس نے یہ بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے۔ اب دیکھیے کہ غضبناک کون ہو رہا ہے؟ رحمت للعالمین، جس کو طائف میں پتھر لگے وہ غضبناک نہیں ہوئے، جن کو لوگوں نے برا بھلا کہا وہ غضبناک نہیں ہوئے، جن کو لوگوں نے شہر بدر کیا، اپنے شہر سے نکالا، وہاں ان کے اعزا و اقارب، ان کے دوستوں ساتھیوں پر ظلم اور ستم اور جور کیا، لیکن وہ غضبناک نہیں ہوئے۔ لیکن یہ وہ معاملہ ہے اہل بیت کا کہ جو رسول اللہ کو غضبناک کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہے فغاضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی ختم نہیں ہوئی بات بلکہ آگے فرمایا غضبا شدیدا، حضور غضبناک ہوئے اور شدید غضبناک ہو گئے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھائی کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، سن لو، لا يدخل قلب رجل الایمان، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ، اس شخص کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول اور میری قرابت کی خاطر تم محبت نہیں رکھو گے، یعنی جب تک تم میری قرابت سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہیں رکھو گے، یہ سن لو کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں وہی بات ایک اور انداز سے کر دی کہ جب تک اللہ کے لیے محبت، اللہ سے محبت اور رسول کی وجہ سے محبت اہل بیت کے ساتھ نہ رکھی جائے، یعنی چونکہ پہلے میں نے ایک سلسلہ سمجھا دیا اللہ کی محبت کا، رسول کی اور اہل بیت کی، یہاں اس کو ایک اور انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی وجہ سے رسول سے محبت اور رسول کی وجہ سے اہل بیت سے محبت، اور یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کی وجہ سے اور رسول کی وجہ سے اور حضور کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اگر ان سے محبت نہیں رکھی گئی تینوں وجوہات کی بنا پر، تو کیا فرمایا کہ یہ سن لو کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تمہارا دل، تمہارا باطن، تمہارا قلب ایمان سے خالی رہے گا۔ اور اسی حدیث میں بعض ائمہ نے اضافہ بھی کیا کہ حضور نے فرمایا قال واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبکم للہ ولقرابتہ، کہ خدا کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور میری قرابت کی وجہ سے تم سے محبت نہ رکھے۔
یہ جو آپ حضور تم فرما رہے ہیں، یہ حضرت عباس مخاطب تھے جو شکوہ لے کر آئے تھے، ان سے فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ کی وجہ سے اور میری قرابت کی وجہ سے اور میری قرابت کے نسبت کے لحاظ رکھتے ہوئے کوئی شخص تم لوگوں سے محبت نہیں رکھے گا تو تم لوگ یہ واضح ہو جاؤ اور تمہارے ذریعے یہ پیغام پوری امت کو پہنچ جائے کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث 11,154 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک حاکم میں یہ حدیث 6,958 نمبر حدیث ہے، مسند ابو یعلا میں یہ حدیث 1,238 نمبر حدیث ہے۔ اس کے علاوہ مجموع الزوائد اور امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، قال سمعت النبی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، علی ھذا المنبر ما بال رجال یقول ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنفع قومه یوم القیامہ۔ بس اتنا حصہ، آگے حدیث طویل ہے لیکن اتنا حصہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر فرماتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری نے یہ سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو میری قرابت ہے، میری نسبی قربت ہے، میری رحمی رشتہ داریاں، وہ قیامت کے دن کام ہی نہیں آئیں گی۔ حضور نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو گیا لوگوں کو، سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور آگے بھی حدیث آئیں گی کہ جس میں یہ بصرات موجود ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے نسب نبی کے۔ تو یہ جو نسب نبی قائم رہے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ اگر فائدہ ہی نہیں دینا تو اس کو قائم رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ باقیوں کو فائدہ نہیں ملے گا، ان کے نسب کٹ جائیں گے، نسب نبوی قائم رہے گا، اور قیامت کے روز نفس نفسی کے عالم میں جب سورہ سوا نیزے پہ ہوگا تو اس وقت بھی آل نبی اپنے اس نسب نبوی کے ساتھ، اس نسبت ذریت نبوی کے ساتھ، اکرام کے ساتھ یوم محشر میں پیش ہوں گے، جبکہ باقی بڑے بڑے نسب کٹ چکے ہوں گے۔ یہ نسب ایسا ہوگا جس کا اکرام قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، اور قیامت کے دن اکرام قائم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسب قیامت کے دن ان کو فائدہ بھی دے گا۔ یہ بات حضور نے فرمائی۔ آگے سنیے ایک اور شاندار حدیث پاک، خوبصورت، یہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 5359، اور مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 5924، اور مسند فردوس امام دیلمی حدیث نمبر 2851، اور تاریخ بغداد امام بغدادی خطیب بغدادی حدیث نمبر 3765۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بڑی شاندار حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی۔ ایک نیا تناظر دے دیا اس حدیث میں۔ آج تک تو ہم نے وہ حدیث سنی ہوئی تھی نا کہ حضور نے فرمایا خیرکم لأہلی، ٹھیک ہے، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر پیش آتا ہے، اچھے انداز میں پیش آتا ہے۔ یہاں معیار خیر بدل دیا محبت اہل بیت کے تناظر میں، معیار حق بدل دیا۔ حضور نے بالصراحت فرما دیا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں چلا جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری اہل بیت، حضور کی اہل بیت اور اطرت کے ساتھ جو جتنے خیر کے ساتھ پیش آئے گا وہ اتنا خیر والا بندہ ہوگا، اور اس کا معیار انسانیت اتنا بلند ہوگا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ خیرکم لأہلی من بعدی، میرے بعد میری اہل کے ساتھ جو جتنا خیر کے ساتھ پیش آئے گا وہ اتنا خیر والا بندہ ہوگا۔ معیار بدل دیا، یعنی اب کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ وہ حضور کی نظر میں کتنے بڑے درجے خیر پر اور خیر کے اور صالحیت کے درجے پر مبنی ہے، تو اس کے لیے یہ معیار ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے، وہ اہل بیت کا ذکر کس انداز میں کرتا ہے، وہ اہل بیت کا دفاع کس انداز میں کرتا ہے، وہ کہاں کہاں بیٹھ کے اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کی قلبی وابستگی کا کیا عالم ہے۔ بس وہ یہ دیکھ لے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہے۔ اب جب خیر کا معیار متعین ہو گیا اس حدیث سے، تو اب بد کا معیار ہمیں متعین کرنے کی خود سے ضرورت نہیں ہے، بلکہ بد کا معیار خود اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ خیر کا معیار یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ
بہترین انداز میں پیش آنا میرے بعد۔ تو بد کا معیار کیا ہو گیا اور بدترین کا معیار کیا ہو گیا؟ تو بدترین اور خائن ترین انسان اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ ہوگا جو اہل بیت کے حق سے ناواقف ہوگا، جو اہل بیت کے ذکر سے کنی کتراتا ہوگا، جو اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا ہوگا، جس کو اہل بیت کے ذکر سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ اور ہمارے دور میں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ پہلے تو لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین اور مشاجرات پر باتیں کیا کرتے تھے، اب تو چلے وہاں تو ہر جگہ کف لسان کا حکم ہے اہل سنت میں، لیکن اب تو یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایسے خبیث الفطرت لوگ آ گئے جو یزید کے دفاع میں کتابیں لکھنے اور خطاب کرنے شروع کر دیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں وہ امت کے بدترین لوگ ہیں، امت کے بدترین لوگ ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، چونکہ جنہوں نے اہل بیت کا خون بہایا، اہل بیت کی بیویوں کے پردوں کو کھینچا، جنہوں نے اہل بیت کے بچوں کو رلایا، جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و جور، ہر ظلم و جور روا رکھا، وہ ان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے رسول اللہ کو اور اہل بیت کو تکلیف نہ ہو؟ اگر حضرت عباس ایک جملہ، ایک رویہ، چہرے کے تاثرات سے ناگواری محسوس کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور حضور نے اتنی سخت اس پر فرمودات ارشاد فرمائے اور فرمایا اس کا ایمان سے بھی تعلق نہیں ہے جو اہل بیت سے نہیں، تو سوچنا یہ چاہیے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن، وہ قیامت کے دن کہاں پہ کھڑے ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد تو یہ ساری جو پے در پے میں باتیں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت فعل مستحسن نہیں ہے، کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے جی ثواب ہوگا، نہ کیا جائے تو نہیں، بلکہ یہ واجب فعل ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، ایماندار رہنے کے لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح ہے، چونکہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں چڑھا تھا وہ سلامت رہا تھا، جو اتر گیا تھا وہ جو مرضی تھا وہ برباد ہو گیا تھا۔ تو محبت اہل بیت وہ کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوگا وہ نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک معجم الاوسط امام طبرانی حدیث نمبر 2230، یہ حدیث خود حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت علی کے صاحبزادے امام حسن سے مروی ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں ان حسن ابن علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لزموا مودتنا اہل بیتی فانه من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا دخل الجنة بشفاعتنا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقا۔ دیکھیے ہر حدیث مضمون کو کیسے آگے بڑھا رہی ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا درجہ کیسے بلند سے بلند تر کرتی جا رہی ہے۔ اور جو یہ حدیث ہے شاندار، یعنی اس سے پہلے یہ مباحث نہیں آئے۔ حضرت حسن امام حسن فرماتے ہیں بن علی رضی اللہ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، لازم کا لزموا مودتنا اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت کو پکڑ لو، اس کو لازم کر لو، اس کو ہرگز نہ چھوڑو۔ کیوں پکڑ لو؟ سوال پیدا ہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، جو اس حال میں اللہ سے ملا، یعنی اس کی موت آ گئی، وہ فوت ہو گیا، اس حال میں اللہ سے ملا کہ وہ دل میں ہماری محبت اور ہماری مودت رکھتا تھا، اس حال میں اللہ سے ملا، تو فرمایا داخل الجنہ، وہ بے شک و شبہ جنت میں داخل ہوگا، اور ہم اہل بیت کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ یعنی جس کے دل میں محبت و مودت ہوگی اس کی شفاعت ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں محبت و مودت اہل بیت نہیں ہوگی اس کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جنت میں دخول ہر مومن کے لیے ضروری اور مومن کی خواہش ہے۔ تو جو کام اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے اور جس کے نہ ہونے سے بندہ دوزخ میں جائے اس کو واجب کہتے ہیں۔ تو لہذا محبت اہل بیت واجب ہے، اس لیے فرمایا اور صیغہ امر کے ساتھ فرمایا کا لزموا مودتنا، لازم کر لو اے لوگوں میرے اہل بیت کی مودت اور محبت کا نہیں بلکہ مودت کا لفظ ہے، جو محبت بھی اوپر، محبت میں ادب، تعظیم، حقوق کی پاسداری، یہ مفاہیم شامل کریں تو محبت مودت بنتی ہے۔ تو فرمایا میرے اہل بیت کی مودت کو لازمی کر لو، چونکہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ میرے اہل بیت کی مودت اس کے دل میں ہوئی تو ہم اہل بیت اس کی شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ آگے حضور نے قسم اٹھائی والذی نفس بیدہ،
اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا، اب یہ غور طلب بات، حضور نے فرمایا لا ينفع عبدا عملہ، کسی بندے کا عمل اس کے کام نہیں آئے گا، الا بمعرفت حقا، سوائے اس کے جس کو اہل بیت کے حق کی معرفت حاصل ہوگی۔ جس کو اہل بیت اطہار کے حق کی معرفت نہیں ہے، جو نہیں جانتا کہ اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ان کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، ان کا نام کیسے لینا ہے، ان کا دفاع کیسے کرنا ہے، ان کی نصرت کیسے کرنی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ چاہے نماز پڑھ لے، داڑھی رکھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، چندے دے لے، جو مرضی کر لے، نیکیاں کام، فرمایا لا ينفع عبدا عملہ، اس کا عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا جس کو اہل بیت حق کی معرفت نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت اطہار کے حق کی معرفت ایک بنیادی اور اساسی چیز ہے، یہ وہ ستون ہے، یہ وہ اساس ہے جو قابل کر دیتی ہے باقی اعمال کو قبولیت تک لے آتی ہے، باقی اعمال کو اس قابل کر دیتی ہے کہ ان کو قبول کیا جا سکے۔ یعنی اعمال کی روح ہے محبت اہل بیت، کہ جس کے اندر یہ روح نہ ہو وہ عمل کیا ہے، وہ مردہ عمل ہے، وہ قابل نہیں ہو، قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جس عمل کے پیچھے محبت اہل بیت موجود ہے وہی عمل قابل قبول ہوگا، اور جس کے اندر موجود نہیں وہ قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ حدیث معجم الاوسط امام طبرانی نے نقل کی، 5082 نمبر حدیث، اور یہ بڑی شاندار ایک واقعاتی حدیث ہے۔ ابھی تک تو میں نے یہ بتایا نا کہ محبت اہل بیت کس حد تک واجب ہے اور اس کے کیا احکام حضور نے فرمائے۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اہل بیت کی محبت تو واجب ہے ہی صحیح، اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی جڑ جائے، کوئی خادم، کوئی نوکر، کوئی محب، تو کیا اس کو بھی محبت اہل بیت فائدہ دیتی ہے؟ معجم طبرانی کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آل رسول کے یہاں ایک خادمہ تھی، اور ان خادمہ کا نام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کا نام تھا بریرہ۔ وہ خادمہ تھیں، کام شام کرتی تھیں گھر کے۔ تو ایک دفعہ وہ گھر سے نکلیں کسی کام کے لیے، تو انہیں رستے میں ایک آدمی ملا، اور اس آدمی نے کہا کہ اے بریرہ، اپنی خبر لو، اپنے اعمال کی خبر لو، بے شک محمد اور آل محمد کی یہ جو محبت اور یہ جو خدمت جس کو تم ہر وقت کر رہی ہو، یہ تمہیں قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں دینے والی، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ حضرت بریرہ سے کسی نے کہہ دیا۔ اب اس طرح کے لوگ ہر دور میں موجود ہیں، جن کا یہ تصور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اہل بیت کی محبت کا۔ حضرت بریرہ کیا کیا، وہ وہیں سے چلی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی، اور جا کے کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، مجھے تو آج ایک شخص نے یہ کہا۔ اب جب یہ بات ساری ہو گئی کہ انہوں نے حضور کو خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلے، اور اتنے سخت غصے میں اور اتنے چہرے انور متغیر تھا آپ نکلے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غصے میں نکلنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی جو چادر تھی کملی مبارک، وہ آپ نے پورے جسم پر نہیں لی تھی، پورے دونوں کندھوں پر نہیں، بلکہ اتنی اجلت میں جلدی میں نکلے تھے کہ ایک کندھے پر وہ کملی تھی اور ایک کندھے پر نہیں تھی، وہ نیچے لٹک رہی تھی اور ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی وہ چادر، اور آپ غصے میں اور چہرے انور متغیر سرخ چہرے کے ساتھ آپ صحابہ کرام میں آ رہے تھے۔ اب اس غضب کا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ حضور ثم آتیناہ فقلنا، حضور اتنے غصے میں ہمارے پاس آئے کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ مرنا بما شئت، ہمیں حکم دیجیے آپ جو چاہتے ہیں۔ فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے اپنی ماؤں کے بارے میں، اپنے باپوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کہ ان کو ختم کرنا تھا، ہم ان کو بھی ختم کر دیں، آپ حکم دیں۔ یعنی اتنے صحابہ کرام ڈر گئے، حضور اتنے غصے میں تھے۔ جب آپ یہ بات صحابہ نے کی تو آپ ممبر پہ تشریف لے آئے، فصعد المنبر فحمد اللہ عز وجل واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا وقال من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقلنا، تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، قال نعم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ولکن من انا، لیکن میں کون ہوں؟ فقلنا، پھر انہوں نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قال انا سید
والد آدم ولا فخرا واول من تنشق عنه الارض ولا فخرا واول من ينقض التراب عن راسه ولا فخرا واول داخل الجنہ ولا فخرا. یہ اپنا مقام و مرتبہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے لیے سب سے پہلے زمین شق ہوگی میں اس سے نکلوں گا، جس پر سے سب سے پہلے مٹی جھاڑی جائے گی میں وہ ہوں، جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا میں وہ ہوں، جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا میں وہ ہوں. اپنا مقام و مرتبہ اور منصب واضح فرما کے پھر آپ نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون ان رحمی لا تنفع، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو قرابت ہے وہ کسی کو فائدہ نہیں دے گی. لوگوں کو کیا ہو گیا، یعنی لوگوں میں یہ بد عقیدگی کہاں سے آ گئی اور کیسے آ گئی کہ وہ یہ تصور رکھنے لگ گئے کہ رسول اور رسول کے اہل بیت کے ساتھ قرابت فائدہ ہی نہیں دے گی. حضور نے فرمایا یہ لیس کما زعموا، یہ بالکل یہ زعم غلط ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ بے شک میں شفاعت کروں گا، آپ نے بے شک میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول ہوگی، یہاں تک کہ میں جس کی شفاعت کروں گا وہ آگے شفاعت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، وہ آگے شفاعت کریں گے اور اس کی بھی شفاعت قبول ہوگی. اور میں، یہ آپ کا اشارہ اہل بیت کی طرف تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہل بیت اس حد تک قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس حد تک شفاعت کریں گے، اتنے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے کہ ابلیس بھی اس امید پر اپنا سر اٹھا دے گا کہ کہیں آج میری بھی شفاعت اور بخشش نہ ہو جائے. حدیث کے لفظ کہ ابلیس بھی اپنا سر اٹھا دے گا. یشفع حتی ان ابلیس لیتطاول طعمن فی شفاعتی، شفاعت کے طعم میں وہ بھی سر اٹھا دے گا کہ اتنی شفاعت جب اہل بیت اور رسول اللہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میری بھی شفاعت ہو. تو حضور نے اس عقیدے کو رد کر دیا کہ جو یہ سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے کہ میری محبت یا میرے اہل بیت کی محبت فائدہ نہیں دے گی. یہ ذہن میں رکھیے. یہ آپ کا حکم اور یہ خطبہ کس کے حق میں تھا، کس وجہ سے تھا؟ حضرت بریرہ کے ایک شخص نے کہا تھا کہ اہل بیت کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اس کے رد میں آپ نے یہ فرمایا تھا. آگے چلیے کہ یہ فائدہ کس حد تک دے گی، اور جب دے گی تو پھر محبت اہل بیت والوں کے چہرے کیسے ہوں گے قیامت کے دن، اور جو محبت نہیں رکھتے، بغض رکھتے ہیں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے. ان ابی رافع، یہ حدیث پاک معجم کبیر طبرانی حدیث نمبر 948. ان ابی رافع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی، حضور صلی ابو رافع کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، قال لعلی رضی اللہ عنہ انت وشیعتک تردون علی الحوض رواء مرویین مبیضۃ وجوہکم وان عدوکم یردون علی ظماء مکبحین. حضور نے فرمایا کہ اے علی، روز قیامت تو اور تیرے چاہنے والے اہل بیت خود اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس طرح آئیں گے کہ حوض کوثر پر پہنچیں گے کہ ان کے چہرے کی شادابی اور سیرابی ان کے چہرے سے عیاں ہوگی، اور ان کے چہرے نور کی وجہ سے سفید ہوں گے. اور جو اہل بیت کے دشمن ہوں گے وہ اس حال میں کوثر پر پہنچیں گے کہ ان کے چہرے بدنما ہوں گے اور سخت پیاس کی حالت میں آئیں گے، بدنما سیاہ ہوں گے اور سخت پیاس کی حالت میں وہاں پہنچیں گے. اور یہ دیکھیے نا، یہی تو ایک تھا حضرت فاطمہ الزہرا کے اسم گرامی کے اندر کیا راز ہے. وہ راز بھی یہی ہے. خود حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا، مسند فردوس میں یہ حدیث ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، مسند فردوس میں 1385 نمبر حدیث 1385. ان ابن عباس ان جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ عز وجل فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار. حضرت فاطمہ کو اللہ نے فاطمہ ان کا نام رکھا ہی اس لیے ہے کہ جو فاطمہ سے محبت کرے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے. اس کا مطلب ہی یہ ہے. اس راز کے تحت حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ نام رکھا گیا. آگے چلیے، مسند فردوس میں ایک اور حدیث پاک، حدیث نمبر 2712. حضرت عبداللہ ابن مسعود عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی قال حب آل محمد یوما. یہ بڑی شاندار اس حوالے سے حدیث کہ کس طرح محبت اہل بیت واجب بھی ہے اور اس کا اجر کیا ہے. اجر پر اب یہ حدیث آنی شروع ہو گئی. قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت، حب آل محمد یومن، ایک دن کی آل محمد سے محبت، خیر من عبادت السنہ، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں کہا۔ ایک سال کی نفلی عبادت آپ جتنی مرضی کر لیں، دن رات لگا لیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حصر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جتنی مرضی دن رات لگا کے ایک سال 365 دنوں میں کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن آل محمد کی محبت ایک سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ اس سے افضل ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اس محبت پر مر گیا وہ سمجھ لے کہ وہ جنت میں اس کا دخول ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آگے چلیے، ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک مسند فردوس حدیث نمبر 2974، اور اس میں کامیاب شخص کی 5 علامات حضور نے بتا دی، 5 علامات کامیاب شخص کی۔ حدیث پاک میں ایک کامیاب شخص کی 5 علامات بتائیں گی، اور یہ حدیث مسند فردوس کی حدیث، مسند فردوس امام دلمی، اور حدیث نمبر 2974، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، فرماتے ہیں مرفوعاً روایت ہے ان سے، خمس من اوتیہن لم یقدر علی ترک عمل آخرہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ 5 چیزیں حاصل ہوں وہ کبھی آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، یعنی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی کامیاب، اس کے عام وہ آخرت کے لیے بھی عمل کرے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ 5 چیزیں۔ پہلی چیز فرمائی زوجۃ الصالحۃ، نیک بیوی جس کو یہ حاصل ہے۔ دوسرا وبنون ابرار، نیک اولاد۔ تیسرا وحسن مخالطۃ الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا حسن معاشرت۔ چوتھا ومعیشۃ فی بلدہ، اپنے ملک میں اچھے ذریعے معاش کا حصول۔ اور 5واں آپ نے فرمایا وحب آل محمد، جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت۔ فرمایا جس کو یہ 5 چیزیں دستیاب ہیں وہ سمجھ لے کہ اس کو اللہ نے تمام خیرات عطا کر دی۔ تو آپ دیکھ لیں پورا کا پورا کوڈ آف لائف ہے جو اس ایک حدیث پاک میں بیان ہو رہا ہے، پورا کوڈ آف لائف، یعنی اس میں معاشرت بھی آ گئی، اس میں آئلی زندگی بھی آ گئی، اس میں ذاتی زندگی بھی آ گئی، اس میں دینی اور ایمانی زندگی بھی آ گئی، اخلاقی زندگی بھی آ گئی، معاشرتی زندگی بھی آ گئی، یعنی کل کا کل ایک حدیث کے اندر حضور نے بیان فرما دیا، کل کا کل۔ آگے چلیے، ہم بس اب اپنے موضوع کو کلوز کرتے ہیں، آگے چلیے۔ مسند فردوس کی ایک اور حدیث امام دلمی نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 135۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی، ان ابن عباس رضی اللہ عنہما رفعہ انا شجرۃ، حضرت عباس سے مرفوعاً روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں درخت ہوں اور فاطمہ اس درخت کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، وفاطمۃ حملھا وعلی لقاحھا، اور حضرت علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والے، والحسن والحسین ثمرھا، اور حسن اور حسین اس درخت کے پھل ہیں، ثمر ہے اس کا پھل ہے، والمحبون اہل بیتی ورقھا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس درخت کے ورق یعنی پتے ہیں، وہم فی الجنت حقاً، اور یہ پورا درخت یقیناً جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے نا کہ درخت، ظاہر ہے جب ایک پورا درخت جنت میں ہوگا تو اس درخت کا پھل بھی جنت میں ہوگا، اس کے پتے بھی جنت میں ہوں گے، اس کی ٹہنیاں بھی جنت میں ہوں گی۔ یہ تو درخت مکمل تو نہیں ہوتا نا، نہ پھل کے بغیر، نہ پتوں کے بغیر، نہ ٹہنیوں کے بغیر، نہ تنے کے بغیر، نہ جڑ کے بغیر۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ پورا درخت جنت میں ہوگا تو پھر حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن، امام حسین اور ان کے محبت کرنے والے جن کو ورق کہا گیا، ورق الشجر، وہ سب کے سب جنت میں ہوں گے۔ اور یہ بات شک و شبہ سے والا تھا، حضور نے فرمایا ہم فی الجنہ حقاً، یقیناً اور یقین بالیقین، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ جنت میں ہوں گے۔ اور آج کی محبت اہل بیت کی وجوب کی گفتگو میں جو آخری حدیث، آخری روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کنز العمال للہندی، حدیث نمبر 34180، اور یہ حدیث حضرت علی ابن ابی طالب سے، خود حضرت علی سے مروی ہے، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رفعہ، مرفوعاً حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ،
حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جس کی میں شفاعت کروں گا۔ حضور نے خود بیان فرما دیا گن کے 4 طبقات ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا۔ یعنی اب شفاعت کئی لوگوں کی ہو سکتی ہے، وہ 20-50 طبقے ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی آگے توضیحات ہیں، دیکھا جائے گا کہ نص سے کس کی شفاعت ہونا ثابت ہے، کس کی ثابت نہیں۔ مگر یہ جو 4 طبقے میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ منصوص نص سے ان کی شفاعت ثابت ہے اور حضور کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا جو قیامت کے دن میں جن کی شفاعت کروں گا ان میں پہلا، قربان جائیے، پہلا جملہ جو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو شفاعت کروں گا، مکرمو ذریتی، ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو میری اولاد کی تکریم کرنے والے ہوں، یعنی جو اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی تکریم کرنے والا ہوگا، اس کی حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے۔ پھر فرمایا والقاضی لہم حوائجہم، اور دوسرا وہ جو میری اہل بیت کی حاجات کو پورا کرنے والا ہوگا، ان کی ضروریات کو کفیل، ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، ان کے آگے پیچھے ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، ان کے آگے سر نیاز خم کرنے والا ہوگا، دوسرا وہ اس کی شفاعت کروں گا۔ پھر فرمایا والساعی لہم فی امورہم، اور تیسرا ان کی شفاعت کروں گا جو ان کے معاملے کے لیے تگدو کرے گا، یعنی ان کی نصرت کرے گا، ان کے دین اور ان کے فکر کو آگے پھیلانے کے لیے کوشش اور نصرت کرے گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ جو پاس اس کے آئیں گے، کوئی بھی شخص اہل بیت میں سے جب کسی کے پاس آئے کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو اس کی وہ کیا کرے گا، اس کی تائید کرے گا، اس کی نصرت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، تگ و دو کرے گا، جس چیز کے فروغ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کو فروغ دے گا، گویا کہ وہ ان کی فروغ، ان کی نصرت گویا کہ دین کی نصرت ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ کون ہے جو میرے دین کی نصرت کرے، ٹھیک ہے، من انصاری اللہ، یہ سورہ آل عمران، من انصاری اللہ، تو انہوں نے آگے سے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ کون ہے جو اہل بیت کی مدد کرے گا، اور اہل بیت کے ساتھ ان کی مدد سے مراد اہل بیت کے مشن کی، جو مشن نبوی ہے اس کی نصرت کرے گا، تو حضور نے فرمایا اس کی شفاعت کروں گا۔ آگے فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، اور چوتھی اس کی شفاعت کروں گا جو میرے اہل بیت سے قلباً اور لساناً محبت کرے گا، یعنی وہ محبت کی 2 قسمیں بیان کر دیں، ایک تو ہے دل میں محبت، دوسری ہے زبان سے محبت، یعنی اہل بیت کو حق کہنا، اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرنا، جگہ جگہ اہل بیت کے موقف کا دفاع کرنا، کہیں کوئی منافق سامنے آ جائے تو اس کو دلائل کے ساتھ اور اخلاقیات اور تہذیب کے دائرے میں اس کا رد کرنا اور اس کو الٹے منہ پھیر کے رکھ دینا، اور اہل بیت کے حق کا احقاق کرنا، اہل بیت کے ذکر کو بلند کرنا۔ فرمایا کہ جو قلباً اور باطناً یعنی زبان بھی اور دل سے بھی اہل بیت سے محبت کرے گا، اس کو بالیقین میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے اس حوالے سے، محبت اہل بیت کے حوالے سے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات جو میں بتا دوں کہ یہ 4 طبقے جو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ 4 طبقے ہیں جن کی میں شفاعت کروں گا، تو اس کے ساتھ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جس میں 2 ایسے طبقوں کا بیان ہے کہ جن کی شفاعت نہیں کروں گا۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا کہ یہ 4 کا بتا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف انہی 4 کی کریں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 تو باللزوم ان کی شفاعت ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جن کی نہیں کریں گے وہ بھی بہت سارے طبقے ہوں گے، ان میں سے بھی میں 2 بتانے لگا ہوں۔ ایک حضور نے فرمایا کہ جو یہ بدعقیدگی رکھتا ہے اور میرے متعلق یہ تصور رکھتا ہے کہ میں شفاعت کر ہی نہیں سکتا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے اصحاب پر زبان درازی کرتا ہے اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی صحابہ کرام کا ادب، تعظیم، لحاظ، اس پر اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے، ان پر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے، تو وہ بدبخت بھی حضور کی شفاعت سے محروم ہوگا اور شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے آج کی اس پوری گفتگو میں اہل بیت اطہار کی شفاعت کے حوالے سے پوری تفصیل ملاحظہ کی کہ یہ حکم جو اہل بیت اطہار اور ذریت رسول اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم السلام و صلوات اللہ علیہم، ان کی محبت درجہ وجوب میں ہے۔ ایمان مومن مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا، اور جو ان سے محبت میں جتنا آگے ہے سمجھ لے کہ وہ درجہ ایمان میں اتنا آگے ہے، چونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے بعد
جو میری اہل بیت کے ساتھ جتنا خیر کا معاملہ کرے گا وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا خیر والا انسان تصور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بساط پر اہل بیت اطہار کے جو حقوق ہیں، اہل بیت اطہار کا اپنی زبان کے ساتھ ان کے جو حقوق ہم پر وارد ہیں، قلباً باطناً ظاہراً، سب حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں بھی اہل بیت اطہار کی برکات، ان کے فیوزات اور ان کی توجہات نصیب ہوں، اور آخرت میں بھی اہل بیت اطہار کی توجہات، ان کے فیوزات اور ان کی شفاعت نصیب ہو۔ السلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔